السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 9 اور 10 کے طلباء و طالبات، آپ لوگوں کا دونوں کا اسلامیات اردو کا ایک ہی سلیبس ہے، اور میں نے آپ کو اسلامیات میں سورہ انفال کے 6 لیسن پڑھا دیے ہیں، اور احادیث جو 20 ہیں ان میں سے 5 احادیث آپ کو کروا دی ہیں، ان کے ترجمے یاد کرنے ہیں اور ان کے موضوع کو اچھی طرح سمجھنا ہے، باقی تشریحات نہیں ہوں گی احادیث کی۔ اس سے آگے اب آپ کا موضوعاتی مطالعے میں سے یہ پہلا آپ کا موضوع ہے پیج نمبر 95، قرآن مجید۔ قرآن مجید میں کیا چیزیں آ رہی ہیں، اس کا تعارف آئے گا، حفاظت قرآن مجید کی اور فضائل، یہ 3 مطلب آپ کے سوال بنیں گے۔ تو تعارف میں اب میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ کتاب کا ہر لفظ آپ کو خود پڑھنا ہے، لیسن پورا توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ کہیں سے بھی کتاب میں سے ہی آئے گا، کتاب کے علاوہ نہیں آئے گا۔ تو اب آپ کے ٹیسٹ ہونے والے ہیں، سیماہی ٹیسٹ، اور انشاءاللہ اس میں یہ موضوعاتی مطالعے کا یہ پہلا موضوع جو ہے قرآن مجید یہ بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ 5 آپ کے سورہ انفال کے لیسن ہیں، 5 احادیث ہیں، اور یہ موضوعات مطالعے کا یہ لیسن ہے قرآن مجید۔ تو سب سے پہلے اس کا تعارف آپ دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے، اور اس کے ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے بھی اہتمام فرمایا۔ خود انسان کو خیر اور شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور ان پر کتابیں نازل فرمائیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے، اور تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ تو یہ ایک مطلب تمہید تھی۔ آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے بھی انبیاء مبعوث فرمائے، ان میں سے بعض پر اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی تھیں، لیکن ان انبیاء کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ حق لے کر آئی ہے، اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ اور نگہبان ہے۔ کون نگہبان ہے؟ یہ قرآن، یہ کتاب، آخری کتاب۔ قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہ سکے، انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر اثر نو بیان کر کے محفوظ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے، یعنی کوئی بھی دور ہو قیامت تک ہر دور میں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے بآسانی۔ قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں انسانی زندگی کی حقیقت، خیر و شر، حلال و حرام، اخلاقی تعلیمات، غرض زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ اس میں انسان کی آخرت کی زندگی کے متعلق بھی تفصیلی معلومات ہیں، اور اس زندگی کی اہمیت کو نہایت پرتاثیر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک انسان کی انفرادی زندگی اور اس کے اجتماعی و معاشرتی حقوق و فرائض، اس کے معاشی و اقتصادی امور کے متعلق بنیادی ہدایات، سیاسی اور بین الاقوامی معاملات اور اخلاقی رویوں کے متعلق جامع تعلیمات پیش کرتا ہے۔ غرض قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ضروری معلومات اور رہنمائی کا خزینہ ہے، یعنی خزانہ ہے، اور اس میں وہ تمام باتیں وضاحت سے بتائی گئی ہیں جن کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے، اور جن کے جاننے کا انسان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ بھی نہیں۔ اب دیکھیں، یہ تعارف ہو گیا۔ اب دیکھیے قرآن کی حفاظت، یہ بہت اہم موضوع ہے، تو اس کے اوپر بھی سوال ہے
حفاظت قرآن، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ، بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حق سبحانہ وتعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ یا زیر زبر کا بھی فرق نہیں۔ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا بلکہ قریباً 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو بلوا کر لکھوا دیتے اور یہ رہنمائی بھی فرماتے کہ انہیں کس صورت سے پہلے یا بعد میں کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے۔ مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا یعنی مقرر تھا جہاں وہ عبارت رکھ دی جاتی تھی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس کی نقل کر کے لے جاتے اور یاد کر لیتے، مختلف اوقات خصوصاً 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے اور اس کو سمجھتے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے۔ اس طرح جو قرآن مجید نازل ہوتا گیا لکھا بھی جاتا رہا، یعنی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کا اہتمام فرمایا اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل رہیں، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن کریم اکثر امہات المؤمنین، اہل بیت، صحابہ اکرام اور صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا اور متعدد صحابہ اکرام نے اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد یعنی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کرا کے محفوظ کرا دیا۔ آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس کی متعدد نقول تیار کرا کے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں ایک ایک نسخے کے طور پر بھجوا دی۔ اب دیکھیے قرآن کے فضائل۔ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے، اس میں کسی شک کا گزر نہیں، اس میں ہر زمانے اور ہر خطے کے تمام انسانوں کے لیے مکمل ہدایت و رہنمائی موجود ہے اور انسان کی دنیا و آخرت کی حقیقی فلاح کا دار و مدار اسی پر عمل کرنے میں ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے اسی طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے جو خود بھی اس کا علم حاصل کرے اور اسے دوسروں کو بھی سکھائے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ آپ کی 20 احادیث میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کی طرف سب سے زیادہ توجہ دیں اور اس کے لیے کسی طرح کی محنت سے دریغ نہ کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت بڑی نیکی ہے، اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں میں عزت و سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ اس سے منہ پھیرنے والے ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے دنیا میں غالب رہے۔ جب انہوں نے اس کی طرف سے غفلت برتی تو عزت و سربلندی سے محروم ہو گئے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا اور بہت سی دوسری قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کلاس 9 اور 10 میں نے آپ کو موضوعاتی مطالعے میں سے پہلا موضوع قرآن مجید کا تعارف، حفاظت اور فضائل، یہ سبق آپ کو سمجھایا ہے، پڑھایا ہے۔ اب اس کی ایکسرسائز میں 3 سوال ہیں۔
سب سے پہلا سوال یہ دیکھیے، قرآن مجید کا مختصر تعارف بیان کریں۔ تو سب سے پہلے ہم تمہید لکھتے ہیں، کوئی بھی مضمون لکھنے سے پہلے تو ہم نے یہ قرآن کی ہیڈنگ ڈال کے اس کی تمہید لکھی ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے اس میں کہ لفظ قرآن قرأت سے مشتق ہے، جس کے معنی پڑھنے کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری ہیڈنگ ہے قرآن کی ضرورت۔ اس کے تحت ہم نے یہ بتایا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کی حفاظت، رہنمائی اور ہدایت کا بھی اہتمام فرمایا ہے۔ تو یہ دوسری ہیڈنگ ہو گئی۔ اب دیکھیے تیسری ہیڈنگ میں قرآن کے تقاضے۔ قرآن کس بات کا تقاضا کرتا ہے ہم سے، ہمارے لیے آیا ہے نا، تو یہ تیسری ہیڈنگ ہو گئی۔ اور ایک چھوٹی سی اور ہیڈنگ ہے قرآن کے فضائل، تو یہ بھی اس کے تعارف میں آ جائے گی ہیڈنگ۔ یہ 4 ہیڈنگ ہیں، قرآن کے تقاضے کے بعد ہے قرآن کے فضائل، تو اس میں مختصر ہم نے فضائل بیان کیے ہیں، یعنی اس کی خیر اور برکتیں کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سوال ہو گیا۔ دوسرا سوال دیکھیے، قرآن کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تفصیل سے بیان کیجیے۔ تو سب سے پہلے ہم نے ہیڈنگ ڈال دی حفاظت قرآن، اس کی تمہید باندھی ہے۔ ایک ہیڈنگ یہ ہو گئی حفاظت قرآن، ظاہر ہے اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے، تو ایک آیت اس میں آئی ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ دیکھیے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اگر آپ یہ قرآنی آیات چھوٹی چھوٹی سی جو ہیں یہ لکھیں گے تو یہ آپ کے حق میں اچھا ہوگا، نمبر اچھے ملیں گے۔ اچھا دوسری ہیڈنگ دیکھیے، حفاظت قرآن عہد نبوی میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کس طرح اس کی حفاظت کا اہتمام فرمایا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآنی آیات لے کر نازل ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خود بھی یاد کرتے تھے، صحابہ کرام کو بھی سناتے تھے، وہ بھی یاد کر لیتے تھے، لیکن کاتبین وحی سے اس کو لکھوایا کرتے تھے، مختلف چیزوں پر لکھوا لیا کرتے تھے۔ لکڑی کی تختیاں ہوتی تھیں اور چھال ہوتی تھی درختوں کی اور چمڑا ہوتا تھا، اس طرح مختلف چیزوں پر لکھواتے تھے۔ اور اس کے بعد کاتبین وحی یعنی وحی کو لکھنے والے، ان میں بہت سے صحابہ کرام تھے۔ اب دیکھیے حفاظت قرآن عہد صدیقی میں، عہد صدیقی سے مراد ہے حضرت ابو بکر کے دور میں، ابو بکر صدیق تھے نا، تو عہد صدیقی میں یعنی حضرت ابو بکر نے کس طرح اس کی حفاظت کا مزید اہتمام فرمایا اور کیا کیا اس کے لیے۔ تو یہ تیسری ہیڈنگ ہو گئی۔ اور آخری ہیڈنگ ہے اس کی چوتھی ہیڈنگ، حفاظت قرآن عہد عثمانی میں، یعنی بیچ میں حضرت عمر کے دور میں کچھ خاص اس کے اوپر کام نہیں ہوا، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی تھے، ان کے دور میں پھر یہ اس کی حفاظت کا اہتمام ہوا کہ انہوں نے بہت ساری نقول اس کی تیار کروا لی تھی جو نسخہ حضرت ابو بکر نے لکھوایا تھا، اور وہ ایک ایک نقل جو تھی وہ تمام اسلامی ممالک کے دارالخلافہ میں بھیجی تھی۔ تو یہ آپ کا حفاظت قرآن پر مکمل جواب ہو گیا، ٹھیک ہے۔